الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد قال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال الله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له رجل قليل العمل وقليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل وكثير الذنوب؟ قال لا أعدل بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى في كتابه کتاب الزہد. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی مختلف جگہوں کی آیات تلاوت کی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک شخص نے جو بات آ کر پیش کی، میں اس سلسلے میں تھوڑی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سرکاری احکامات کی مکمل پابندی کریں. 2-3 دن چونکہ بیان نہیں ہوا، اس کی وجوہات سہیل بھائی نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی مخبری کر دی کہ کمرے میں 2-3 کمروں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ اس نے نہیں بتایا. بہرے کے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ حکومت کی گرفت میں آئیں. اگر ممکن ہو سکے تو پوری بلڈنگ کے اندر ہر گھر کے اندر ایک کنیکشن دے دیا جائے اسپیکر کا اور بات سنی جائے. ہر جگہ سرکاری حکام جو ہے وہ پولیس والے لوگوں کو اجتماع کو منع کر رہے ہیں. مسجد کے ٹھیک سامنے جو اقصی منزل ہے اس کی چھت پر ٹیرس پر نماز ہوتی تھی، وہاں پر بھی منع کر دیا ہے. بہرے کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں دین کی باتیں زیادہ سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، دنیا کا سب سے کم ترین عالم ہوں. اپنے علم کے مطابق میں بات کو رکھتا ہوں، اسی امید پر کہ اللہ ان باتوں کے طفیل میری آخرت کو سنوار دے، بنا دے اور مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتا دیتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 12 سال ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں قریب البلوغ تھا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ کی عمر شریف اس موقع پر 12 یا 14 سال کے قریب رہی ہوگی، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو امام المفسرین بنایا، حبر الامہ بنایا، رئیس المفسرین بنایا۔ اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اس لیے مختصر سی بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو بات حدیث میں نے پیش کی اس میں تھوڑا وزن آ جائے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کون ہے۔ میں نے عرض کیا اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں اور آپ رئیس المفسرین ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دی ہوئی دعائیں ہیں اور ان دعا دینے کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بیٹے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تمہاری خالہ کے یہاں ہے، جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھو۔ اس لیے کہ دن کے معمولات تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تھے ہی، رات کے جو معمولات یہ خلوت کے معمولات تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ازواج مطہرات یقیناً ناقلات ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شوق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھے جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت میمونہ چونکہ عبداللہ کی خالہ تھی اس لیے پردے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا خالہ بمنزلہ ماں کے ہوا کرتی ہے۔ اللہ کرے امت کے دلوں میں خالاؤں کا وقار پیدا ہو اور رشتہ داریوں کا اہتمام پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خالہ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوا کرتی ہے۔ خیر رات کا وقت تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاؤں کی طرف سلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا نام الغلام کہ بچہ کون ہے؟ غلام چھوٹے کو بھی کہا جاتا ہے، مننے کو بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے درس میں لکھا ہے کہ غلام کے معنی جو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میرا منا میرا منا، کہ منا کون ہے؟ ماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ عبداللہ ہے۔ بہرے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے پاس لیٹ گئے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے
اور ایک مشکیزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لٹکا ہوا تھا، آپ نے اتارا اور اتار کر پانی نوش فرمایا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان آیات کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ مشکیزہ اتارا، پانی نوش فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سورہ آل عمران کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب تلاوت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پانی کو اس طرح رکھ دیا، وضو کے پانی کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہ کرنا پڑا، کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پانی بالکل سامنے ملے، اور ہوا یہی کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وضو کے لیے پانی آپ کے بالکل سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ حضرت میمونہ نے فرمایا کہ عبداللہ نے رکھا، چونکہ یہ فقاہت کا کام کیا، عقل مندی، ہوشیاری اور سمجھداری کا کام کیا۔ اور اسی واقعے کے اندر دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلی پر نیت باندھ لی تہجد کے لیے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بائیں جانب نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا کان پکڑ کر کے آپ نے دائیں طرف، دائیں ہاتھ کی طرف کھڑا کر لیا۔ قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کے جو مقتدی رہے گا وہ سیدھے ہاتھ کی طرف رہے گا، نہ کہ بائیں ہاتھ کی طرف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کے برابر کھڑا کیا تو حضرت عبداللہ ایک قدم پیچھے کھڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا تھا تو آپ پیچھے کیوں چلے گئے؟ آپ غور کیجئے، اس وقت 6 یا 7 سال کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ رہے ہوں، ادب اور احترام کتنا اللہ کے رسول کا۔ کیا جواب دیا حضرت عبداللہ نے کہ انت نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، میں کس طرح آپ کی برابری کر سکتا ہوں؟ قربان جائیے نبی علیہ السلام پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھداری اور فقاہت عطا فرما۔ یہ پہلا کام کرنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو دعا دی، اس لیے کہ آپ نے وضو کا پانی جو رکھا تھا وہ سمجھداری والا کام، عقل مندی والا کام، فقاہت والا کام کیا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کام کے عوض فقہ فی الدین کی دعا دی۔ دوسرا کام جو آپ نے کیا کہ نہایتی احترام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے عوض اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے حضرت عبداللہ کو یہ دعا دلوائی، وَعَلِّمْهُ الْكِتَابِ، کہ آپ کو امام المفسرین بنایا اللہ نے، اور آپ تمام مفسرین کے امام کہے گئے۔ جبکہ آپ کی آمد ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
فتح مکہ سے قبیل آپ ایمان لائے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ہمراہ سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ اب لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ کا ساتھ تقریباً 4 یا 4.5 سال کا ہوگا۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اس وقت کے کبائر صحابہ سے علم کو سیکھا، اور آپ کے علم کا وہ مقام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں رکھا، اور آپ سے باقاعدہ مشورے طلب کرتے تھے، آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پارلیمنٹ کا ممبر چنے جانے پر اشکال بھی کیا کہ ان سے بڑے تو میرے بچے ہیں، ان سے سمجھدار میرے بچے ہیں، آپ نے ان کو نہیں چنا، اور بڑی بڑی بحثوں میں دین کی، اسلام کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بحثوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے آپ نے کیا سمجھا، اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دنیا سے چلے جانے کا ذکر ہے۔ بہرکیف بات لمبی ہو جائے گی، پھر کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے، تو یہ اتنا سارا گھما پھرا کر بتانے کا مقصود یہ ہے کہ وہ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، قلیل العمل و قلیل الذنوب، تو اس حدیث کے متعلق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر کے دریافت کیا کہ حضرت ایک آدمی تھوڑے عمل والا ہے اور گناہ بھی کم ہے، مطلب گناہ بہت نہیں کرتا لیکن عمل تھوڑا ہے۔ عمل تھوڑے سے مراد فرائض اور واجبات میں کمی نہیں ہے، صرف نوافل نہیں پڑھتا ہے، نوافل اشراق نہیں پڑھتا ہے، چاشت نہیں پڑھتا ہے، اوابین نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کے نزدیک یہ شخص بہتر ہے؟ کون سا شخص؟ قلیل العمل و قلیل الذنوب، یا رجل کثیر العمل و کثیر الذنوب، بہت زیادہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، روزے، یہ وہ دنیا بھر کا کرنے والا اور گناہ بھی کثرت سے کرتا ہے، تو آپ کے نزدیک کون سا شخص بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو جواب دیا، لا عدل بالصلاۃ، میرے نزدیک جو آدمی محفوظ ہے، سلامت ہے گناہوں سے، وہ بہتر ہے۔ یعنی جو آدمی گناہوں سے محفوظ ہے، سلامت ہے، اس کو میں دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عبادت چاہے کم کرے، نوافل کم کرے، لیکن گناہوں سے بچے۔ آپ نے اوابین پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، لیکن آپ نے یہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ آپ سے اس بات کی بات کچھ ضرور کرے گا، آپ نے یہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ آپ سے اس کا سوال ضرور کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تبلیغ دین میں لکھتے ہیں کہ اللہ سے ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ اللہ تو نے فلاں کام کرنے کے لیے منع کیوں کیا، تو نے زنا کرنے کے لیے منع کیوں کیا؟ ارے وہ سارے جہان کا بادشاہ ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔
میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو، اپنے باطن کو بھی پاک کرو۔ ظاہر وہ دکھنے والے عمل، زبان کے اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے، کان کے اعتبار سے، وہ بھی ہمارے پاک صاف ہو، ہم بازار میں چلے اسلامی اعتبار سے، ہم گھر میں رہیں اسلامی اعتبار سے، ہم لوگوں سے گفتگو کریں، گالی گلوچ نہ کریں، اسلامی اعتبار سے کریں، اور اندر بھی ہمارے پاک ہو، مطلب ہماری تنہائی بھی پاک ہو، اس میں بھی ہم اللہ کے دیے ہوئے وقت میں خیانت نہ کریں۔ اور جو ایسا کرے گا من اعرض عن ذکری، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اللہ کی زبان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری، جو ان تمام باتوں سے اعراض کرے گا، میری بات سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرا ذکر نہ کرے گا، میرے ذکر سے بھاگے گا، فإن له معیشۃ ضنقا، تو میں اس کو زندگی کو تنگ کروں گا، ہر اعتبار سے تنگ کروں گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا جو بھی حکم ہے انسان کو بغیر کسی چو چرا کے وہ مان لینا چاہیے، اس میں حکمتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے اس گناہ کے لیے منع کیوں کیا، اللہ نے ایسا کرنے کے لیے منع کیوں کیا۔ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان کامل اور مکمل ایمان والا وہی ہے کہ اللہ کے ہر ایک حکم کو بغیر کسی چو چرا کے مانے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف مثنوی میں لکھا ہے کہ ایاز جو کہ غلام تھا محمود غزنوی کا، اور جو دوسرے محمود غزنوی کے غلام تھے وہ اس بات سے چڑھتے تھے کہ محمود غزنوی اس ادنا سے غلام کو اتنا کیوں مانتے ہیں، اس کو اتنا کیوں بھاؤ دیتے ہیں۔ محمود غزنوی نے ایک دن ان لوگوں کی اس بات کا جواب دینے کے لیے سرکاری خزانے سے ایک بیش قیمتی ہیرے کو منگایا اور ایک ایک کر کے ہر غلام کو حکم کرتا گیا کہ اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو۔ ہر غلام کوئی نہ کوئی اس ہیرے کو نہ توڑنے کی حکمت بیان کرتا کہ حضرت یہ تو بہت خوبصورت ہے، حضرت یہ تو بہت قیمتی ہے، حضرت یہ تو کروڑوں نہیں ہزاروں میں، لاکھوں میں، اربوں خربوں میں ایک ہے۔ ہر ایک اس کے اندر حکمت کو تلاشتا رہا، آخر کار محمود غزنوی نے اس ہیرے کو اپنے غلام ایاز کو دیا اور کہا کہ ایاز اس کو توڑ دو۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایاز نے بغیر کسی چو چرا کے اس کو توڑ دیا۔ ساری محفل میں، سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ ایاز نے اتنا قیمتی کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی ہیرے کو توڑ دیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سنیے، ایاز سے جب پوچھا محمود غزنوی نے کہ آپ نے اس ہیرے کو کیوں توڑ دیا، تو اس غلام ایاز نے جواب دیا کہ حکمت ٹوٹ سکتی ہے، حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم آج اللہ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کو اللہ نے نہ کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے، ہم اس میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، ہم بیاج کھاتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم زناکاری کرتے ہیں، ہم آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، ہم کانوں کا زنا کرتے ہیں، ہم زبان کا زنا کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کی حکمتیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے، چور کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے،
تو اس کے اندر جو نور ہوتا ہے ایمان کا وہ اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ ہم کس منہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ان تمام گناہوں کو انجام دیتے ہیں؟ انسان کیا انسان ہے؟ اللہ کے حکم کو کیوں توڑتا ہے؟ ایک انسان طبیعت کو بنانے کے لیے ٹونک بھی پی رہا ہے، زہر بھی کھا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ ٹونک مغلوب ہو جائے گا، زہر اس پر غالب آ جائے گا اور انسان کی موت ہو جائے گی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان گناہ کرتے 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 اس حد درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ انسان اگر اپنی عافیت چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر جو گناہ اس نے بھر رکھے ہیں ان کو صاف کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے تلافی کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، صدقے کے ذریعے، معافی کے ذریعے، ہر جو چیز ممکن ہو سکتی ہے اس پریشانی کے وقت میں اللہ کے حضور میرے محترم بزرگوں اور دوستو توبہ کرے۔ اور اگر آپ گناہ بھی کرتے ہیں اور آپ نیک عمل بھی کرتے ہیں تو آپ کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ نے اس کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول رکھی ہیں اور اے سی بھی چالو ہے۔ آپ کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس کی مثال حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوافل کی ٹھنڈک انسان کو نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ گناہوں کے دروازے کو کھلا رکھے۔ آپ پہلے گناہوں کی کھڑکی تو بند کیجئے، تب آپ کو جا کر کے یہ ایسی فائدہ دے گی، انسان کے جو اچھے عمل ہیں وہ فائدہ دیں گے۔ آج اس عالم انسانیت پر جو وبا، جو بیماری کی شکل میں یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہم سب سے پہلے معاصی کو بند کریں، گناہ کرنے کو بند کریں، اپنے گھروں کے ٹی ویوں کو بند کر دیں۔ ہماری باپردہ خواتین ہیں وہ باپردہ رہیں، جو بے پردہ ہے وہ بھی باپردہ ہو جائے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، چغلیاں کرتے، زناکاری کرتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام حق پر آ جائے، راست پر آ جائے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا ستار و عیوب ہے، آپ کے تمام گناہوں کو چھپا کر کے وہ آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ آپ صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئیں، پاک اور صاف کر کر کے وہ آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، حدیث کے اندر آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ میں گناؤں گا اگر یہ بیانات کا سلسلہ رہا، کہ گناہوں کی نحوستیں اتنی ہیں کہ آدمی اگر گنانے لگ جائے تو اس کی عمر تمام کم پڑ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی سخت پریشانی اور وبائی مرض میں بھی نہ تو ہمارے گھروں کے ٹی وی بند ہوئے، نہ ہمارے موبائلوں کا صحیح استعمال شروع ہوا، نہ ہم نے نماز کی پابندی شروع کی، نہ ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ ہم نے غیبت چھوڑی، نہ ہماری ماں بہنوں نے پردے کا اہتمام شروع کیا، نہ ہمارے نوجوانوں نے راہ راست پر نماز والی سنت اور شریعت والی زندگی کو اپنایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہماری ابھی تک بے راہ روی والی زندگی ہے تو اللہ کی رحمتیں کس طرح نازل ہوگی؟ اللہ کا بھیجا ہوا یہ جو عذاب ہے یہ کس طرح سے چھٹے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کریں، اپنے آس پاس والوں کو سمجھائیں، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ہر ایک کو اس وقت اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف اس تمام بیماری اور وبا کا واحد علاج یہ ہے کہ انسان
انسان اللہ کے حضور آ جائے، اللہ کے حکموں پر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اور آئندہ ساری زندگی اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔